الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ماہ مقدس جو کہ گزر چکا ہے، اس ماہ مقدس میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادات ہم نے کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہیں، اور آپ بھائی بہنوں نے، پوری امت نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، حسن نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کریم ان نیکیوں کو، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں، اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنے شایع نشان اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ماہ مقدس ختم ہو چکا، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے سے وہ مقصد حاصل کر لیا جو اس مہینے کا مقصد تھا، اس مہینے کے اعمال کے جو مقاصد اللہ پاک نے بیان کیے تھے کہ تقوی کا حصول ہو۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ، اور اللہ ان مبارکباد لوگوں کے، بابرکت لوگوں کے صدقے اللہ ان لوگوں کو بھی قبول فرما لیں جنہوں نے غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار دیا، کوتاہی کے ساتھ گزار دیا، کوئی احترام اکرام کا معاملہ نہ ہوا۔ غرض کہ اللہ کریم پوری امت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ جو مہینہ گزر چکا ہے، جاتے جاتے ایک پیغام دے گیا ہے، ایک میسج، ایک پیغام تھا جو اس مہینے کے حوالے سے جو روح تھی اس مہینے کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ مہینہ اللہ کے ہاں قبولیت پایا یا نہیں، یعنی اللہ پاک نے اس مہینے میں کی جانے والی کسی کی نیکی اللہ پاک نے قبول کی یا نہیں کی، تو اس کی پہچان کے حوالے سے بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ رمضان کے بعد والی زندگی میں، یعنی کوئی آپ ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کا اندازہ لگانا ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ واقعی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں۔ تبدیلی سے مراد اسلامی اور ایمانی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی چینجز اس کی زندگی میں آئے کہ نہیں۔ یعنی رمضان کے بعد والی زندگی میں اگر اسلامی اور ایمانی کوئی چینجز ہے، نیکیوں کی طرف طبیعت مائل اگر ہو چکی ہے، طبیعت راغب ہو چکی ہے، عبادات کے حوالے سے اگر ذوق شوق میں اضافہ ہوا ہے، رغبت میں اضافہ ہوا ہے، دل مائل ہو رہا ہے نیکیوں کی طرف، تو الحمدللہ لائق صد
مبارکبادی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی واقعی زندگی میں کوئی اسلامی اور ایمانی تبدیلی آ گئی۔ یہی مقصد تھا، پیغام تھا رمضان کا، کہ انسان اپنی زندگی کو ایک مصاحب ایمان اور کلمہ کو اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، اس مہینے کو آئیڈیل بنا کے، اس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کے اندر تبدیلی لائے۔ جو پیغام تھا اس مہینے، ایمانی اور اسلامی تبدیلی، یہ مہینہ ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ہمیں دنیا سے، نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کے طرف لوٹانے کے لیے آیا تھا، متوجہ کرنے کی۔ اگر تو تبدیلی آ گئی، اچھے اچھے خیالات ذہنوں میں آ رہے ہیں، فکر میں تبدیلی آئی ہے، اخلاق میں تبدیلی آئی ہے، اللہ رسول کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اگر ہم، تو الحمدللہ بڑی خوش نصیب ہیں، بڑے وہ لوگ بڑی خوش نصیب ہیں، وہ ہماری بہنیں، وہ بھائی۔ لیکن اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہوا ہے کہ رمضان کے بعد وہی بیک ٹو نارمل زندگی ہماری، نماز سے غفلت، تلاوت سے غفلت، وہی گناہوں میں اگر ہم مبتلا ہیں، وہی غیبت، وہی بد اخلاقی، وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، وہی نماز سے دوری، وہی سچ سے دوری، وہی سچائی سے دوری، وہی ناحق ظلم، ناانصافی، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو یقینی طور پہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنا واقعی جائزہ لینا چاہیے، اور اس سے بڑی اللہ اکبر محرومی نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اس نے واقعی رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا، رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں صحابہ کرام، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معمول تھا، ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ پاک نے میری کوئی نیکی قبول فرما لی ہے، تو اس سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی شخص پوری دنیا مجھے گفٹ کے طور پہ دے دے، سونے سے بھر کر، سونا ملء الارض، پوری سرزمین اور کائنات سونے سے بھر کے کوئی مجھے دے دے، گولڈ سے بھر کے مجھے کوئی دے دے، تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے آکاش کے معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے میرے کسی عمل کو قبول فرما لیا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو ہم 6 ماہ قبل رمضان کے پانے کی دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان جب گزر جاتا، چلا جاتا، رخصت ہو جاتا، تو رمضان کے بعد 6 ماہ تک ہم یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ قبولیت عطا فرما، یا اللہ قبول فرما لیجئے اپنی بارگاہ میں، شرف قبولیت عطا فرما۔ یعنی یہ وتیرہ تھا اور یہ طرز عمل تھا صحابہ کرام۔ عمل کی توفیق بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، عمل کی توفیق بھی اللہ پاک دیتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، اتنا بڑا مقام ایک صحابی کا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اولیاء مل کے ایک صحابی کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ناظرین، اعمال کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس بات کی فکر میں ہو، مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے تو نیکیاں کر لیں جی، بس نیکیاں ہم سے ہو گئیں۔ پھر ہمارا اصل میں مسئلہ بہت الگ ہے، ہم پھر اعمال کر کے اتنے مطمئن اور بے فکر ہو جاتے ہیں، پھر اترانا اور فخریہ انداز شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، ہمارے بڑوں کا، اسلاف کا جو طریقہ تھا کہ اعمال کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد اس کی قبولیت میں کی فکر میں لگ جاتے تھے کہ اللہ قبول فرما لیجیے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا ناظرین کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی آپ تعمیر کیجئے۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی وہ وقت قابل یاد ہے، قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر نو کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور کس کے حکم سے؟ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے اذن سے۔ اللہ پاک کا حکم تھا، امر تھا کہ ابراہیم تعمیر کو۔ اب جب بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اس کی تعمیر کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا ریئیکشن اور رد عمل ہوتا ہے؟ آپ قربان جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں. اور کون سی دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین، اے اللہ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے گا. یا اللہ قبول کون دعا کر رہا؟ ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اللہ پاک کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، خلیل ہیں، بہت پیارے دوست اللہ پاک. کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ اس گھر کے بنانے پر اور اس کی تکمیل پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا قبولیت کی کر رہے ہیں. وہ عمل جس کی کرنے کا اللہ پاک نے براہ راست حکم دیا تھا. اندازہ لگائی اتنا اونچا عمل ہے یہ بیت اللہ کی تعمیر، اتنا جس کو باضابطہ اللہ پاک نے حکم بھیجا، وحی بھیجی، قرآن کے اندر آیات موجود ہیں کہ آپ تعمیر کیجئے نا، آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کیجئے، اللہ حکم دے رہے ہیں. اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی. تو اتنا مقبول محبوب عمل کرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ، اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کہیں رد نہ ہو جائے، کہیں عدم قبولیت، اللہ اکبر، ہمارا عمل کہیں عدم قبولیت کا نظر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک قبول نہ فرمائے. یعنی اس قدر اللہ پاک کا ڈر، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی بزرگی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس قدر ڈر رہے ہیں، سامے ہوئے ہیں، خطرہ لاحق ہے، اندیشہ لاحق ہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارا آپ کی بارگاہ میں قبول نہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر. تو اندازہ لگائیے کہ ہما شما ہمارا اور آپ کا اور ہماری اور آپ کی کیا اوقات، کیا ہمارے اعمال، کیا ہماری زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نماز، روزہ، حج، عمرے، کیا ہماری. یہ تو اللہ پاک کی شان کریمی ہے ناظرین، اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو رسمی ہی طور پر صحیح لیکن الحمدللہ ہم کر گزرتے ہیں اور ہم کر چکے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک کا ہم شکر بھی ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا. اللہ کی توفیق سے حسب توفیق جو بھی ہم نے ٹوٹی پوٹی نیکیاں کی ہیں اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ قبول فرما لے. بہرحال یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے ناظرین، یہ شوال المکرم کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سے ایک شخص جو ہے حج کا ارادہ کر کے حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے، حج کی نیت کر سکتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے. اور یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ. ذی الحج کے اول جو 14 ڈیز اور 13 ڈیز جو ہوتے ہیں یہ حج کے ایام اور حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں. اللہ کریم جو ہے اس سال حج کی رونقوں کو بھی بحال فرمائے، عمرے کی رونق کو بحال فرمائے، حرمین شریفین کی رونقوں کو، بہاروں کو اللہ بحال فرمائے. جتنے مکاتب، مدارس، مساجد ہیں اللہ اس بلا سے، وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. بل ناظرین، ہمارا اور یہ آپ کا پروگرام جو رحمت رمضان کی رحمت کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ دعا کا پروگرام ہوتا ہے. اور اسی دعا کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں ایک دعا لے کر آیا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا کہ ما من عبد یقول، جب بھی کوئی بندہ ہر دن کے شروع میں یعنی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے، فی صباح کل یوم و مساء کل لیلہ، صبح و شام جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو آگے فرمایا کہ لم یضرہ شیء، کوئی چیز بھی ایسے شخص کو، ایسے بندے کو یا ایسی بندی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی چیز بھی، نہ کوئی بلا، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی حادثہ، کوئی چیز بھی. لم یضرہ شیء، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. لیکن اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں ناظرین، 2-3 باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے. ایک تو دیکھیں، دعا وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحیح اسناد کی روشنی میں، صحیح روایت کے مطابق ثابت ہیں جو دعائیں احادیث سے، یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، صحیح روایات کے اندر ہیں. وہ دعائیں بہت نورانی ہیں، روحانی ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں. ہمیشہ بارہا اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ دعائیں جو براہ راست احادیث میں منقول ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، وہ بہت ہی نورانی وہ دعائیں. تو ہمیں اس بات کی تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کا ہم ضرور معمول بنائیں جو دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، جو دعائیں قرآن مجید سے ثابت.
ایسی وہ تمام دعائیں، وہ درود شریف جو حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہیں، اسی طرح وہ دعائیں، اس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ تو یہ دعا کے حوالے سے ایک تو ذہن میں اس بات کو رکھیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں ناظرین، دعا جو ہے نا، دعا اصل میں کیفیات کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایک کیفیت ہے جو انسان کی روح، انسان کا دل، انسان کا دماغ، جو یعنی ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں پوری کیفیات کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ یقین کے ساتھ دعا کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ کہ جس سے ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں وہ ذات ہر چیز پر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کے بارے میں غیب کا علم، وللہ غیب السماوات والارض۔ تو اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں، جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں، جس سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، وہ ذات اتنی قادر ہے اور قدیر ہے اور اللہ اکبر قوی ہے اور خبیر ہے اور بصیر ہے کہ سب کچھ جانتی ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لمبی لمبی تقریر اس کے سامنے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہمارے احوال کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری اندر کی کیفیات کو۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں مثلا، بہت سی کیفیات کہ انسان دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، بہت سی آدمی بیماری، بہت سی ایسی چیزیں انسان دوسرے کو شیئر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک کو معلوم ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا سکتا، اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں بتا سکتی خواتین، اپنے امپلائیز کو، امپلائرز کو، دوست احباب کو نہیں بتا سکتا۔ بہت سی ایسی چیزیں، سیکرٹ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیماریوں کے حوالے سے، احوال کے اعتبار سے انسان کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتا، چھپاتا ہے، ہائڈ کرتا ہے، شرم و حیا کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک اس کیفیت کو جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی وہ ضرورت، وہ مجبوری، وہ پریشانی جو آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ پریشانیاں جو ذہنی طور پہ آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، اب ذہنی طور پہ پریشان، آپ اس کو بھی شیئر نہیں کر سکتے، ذہن آپ کا پریشان ہے، ذہنی طور پہ پریشان، تو اللہ پاک کی ذات ایسی جامع ذات ہے ناظرین کہ آپ کی وہ پریشانیاں بھی وہ جان رہی ہوتی ہے، وہ ذات جو آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے۔ تو جس سے آپ دعا مانگ رہے ہو، پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، آپ ہی ہمارے لیے، آپ ہی کا در ایک در ہے ہمارے سامنے، ہمارا کوئی در نہیں، ہم آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، آپ ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا، بعض بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سورسز والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سورسز تو ہے میرے پاس، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ سورسز جو ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری اپروچ سے باہر ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات ناظرین ایسی ہماتن ذات ہے، ایسی جامع ذات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ نے حل کروانی ہو، مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، شفا کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، یعنی جو چیز، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کے خزانے میں نہیں۔ تو دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں نا، آپ مانگ رہی ہیں نا، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ قادر۔ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز ہارڈ نہیں، کوئی چیز امپاسبل نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز دور نہیں، کوئی چیز ہڈن نہیں۔ یہ سارے الفاظ مخلوق کے لیے ہیں، اللہ پاک کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کاش کہ میری یہ خواہش ہے، آرزو تمنا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ دعا یاد ہوتی۔ بہت آسان دعا، زیادہ مشکل نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ پاک کی ذات کے نام سے، اللہ پاک کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ لا یضرہ مع اسمہ شیء، کہ کوئی بھی چیز اس کے نام کے ساتھ جو شروع کی جائے، جس دن کو شروع کیا جائے، رات شروع کی جائے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی ایکشن، تو لا یضرہ مع اسمہ شیء، اللہ پاک کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اتنی جامع دعا بھی میں عرض کر رہا تھا کہ احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے وہ مضامین ڈالے جاتے ہیں، وہ مضمون، وہ الفاظ اللہ پاک کی طرف سے سکھائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جاتی ہیں، الہامی دعائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر، کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے، اور نہ تو زمین میں نہ آسمانوں میں، یعنی نہ آسمانی آفت اسے پکڑ سکتی ہے، نہ زمینی آفت مصیبت اسے آ سکتی ہے۔ فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ ہے ہی بہت زیادہ سننے والا۔ اللہ پاک کو سنانے کے لیے ناظرین نہ چیخنے کی ضرورت ہے، نہ چلانے کی ضرورت ہے، نہ شاؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہلکی سی ہلکی آواز کو، یعنی ایسی آواز بھی اللہ سن لیتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کچھ بولنا چاہتا ہے اور اس کی کان تک آواز نہیں پہنچتی، زبان ہی میں رہ جاتی ہے، اللہ کریم وہ آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور علیم ایسا ہے کہ اللہ اگر سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کے سامنے اس سے مخفی نہیں ہے، ہڈن نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ تو دعا بہت بڑی اللہ اکبر عبادت ہے۔ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، اے لوگو دعا تمام عبادات کا مغز ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ جتنی میں عبادات کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں عبادت میں کیا ہے، آپ نماز لیں، آپ حج لیں، آج عمرہ لیں، ان کے اندر کیا ہے، دعائیں ہی تو ہیں۔ نماز کو شروع سے لے کے آخر تک، آپ ثنا سے لے کے السلام تک، یہ سارے دعائیہ الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، صورتیں ہیں، دعائیں۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوئی کہ یہ دعا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پائے گی کہ نہیں، چونکہ دعا کی توفیق مل جانا یہ خود ہی ایک بذات خود ایک بڑے شرف کی بات، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اگر دعا کرنے کی ہمیں توفیق دے دیں تو یہ خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ چونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس شخص کو اللہ پاک دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو گویا اس شخص کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس بات کی علامت، یعنی دعا کی اگر توفیق مل گئی کسی کو تو گویا وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج دعاؤں کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ابھی ماہ مقدس گیا، الحمدللہ میں نے دیکھا کہ رمضان کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک خاص رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ ہر آدمی متوجہ ہوتا ہے تلاوت کی طرف، دعاؤں کی طرف، نماز کی طرف، نوافل کی طرف۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے صورتحال جو ہے ہمارے یہاں بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ رمضان کریم کے مہینے کو ماڈل بناؤ، ماڈل اس کو سامنے رکھ کے اپنی ساری زندگی گزارو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے خیر سے محروم رہا، شب قدر کے خیر سے محروم رہا، وہ سارے خیروں سے محروم رہا۔ کہ رمضان کے اندر جو کمائی ہم کرتے ہیں، یقین جانیے کہ اس کے اثرات پورے سال ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے واقعی کمایا ہے رمضان کے اندر اجر، ثواب، اللہ پاک کی بخشش، مغفرت، رحمت، تو گویا پورے سال پر اس کے اثرات ہونے چاہیے۔ ہر دن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یا اللہ نماز کے اندر پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، طبیعت نماز عبادات کی طرف ذوق شوق کے ساتھ متوجہ ہے کہ نہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہمیں مختصر سے بریک کے لیے بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شوال کے اندر اعمال کیا ہیں، جو مسنون اعمال ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، خوش آمدید ہے آپ تمام بھائی بہنوں کو، ویلکم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ ہم سنے سنائے، اللہ ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرنا چاہے، نیت کرنا چاہے، تو اسی مہینے سے وہ اعمال نیت کے حوالے سے وہ کر سکتا ہے، اور اس مہینے کو اشہر حج میں شامل کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان کا مہینہ اپنی استطاعت کے مطابق اور حسب توفیق الحمدللہ ہم نے گزارا۔ اللہ کریم ہماری ٹوٹی پوٹی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور جو مقصد رمضان تھا، جو پیغام رمضان تھا، جو میسج آف رمضان تھا، جو روح رمضان تھا، جو رمضان کا فلسفہ تھا، جو رمضان کا مہینہ ہم سے چاہتا تھا، جو مطالبہ تھا، اللہ کرے کہ اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی ملی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، ایک کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں جی، ہیلو۔ جی جی جی، میں نے حج کے لیے دعا کروانی تھی اور کوئی وظیفہ پوچھنا تھا۔ حج کرنے جانا چاہتی ہیں آپ؟ حج کرنے جانا چاہتی ہوں، وظیفہ کو دے دیں تو دعا کر دیں مولانا صاحب کو سے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری بہن، آپ کا یہ جذبہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے جذبے ہم سب کے اندر ہوں، یقیناً ہوں گے۔ بہت سے لوگ، بہت سی ہماری بہنیں، بہت سے بھائی جو حرمین شریفین کی زیارت کے متوالے ہوتے ہیں، اللہ کریم اس ذوق شوق میں اور اضافہ فرمائے، اللہم زد فزد۔ دعاؤں کے حوالے سے میری بہن، دعا تو بس یہی ہے کہ ہر نماز میں جب آپ نماز پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، ان دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ یا اللہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ پاک سے مانگیں۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دعا اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایون اللہ پاک جو ہے آپ کی اس کیفیت کو، بسا اوقات زبان پر الفاظ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو وہ جذبہ، وہ داعیہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے بھی بڑے قدردان۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اس کا، میری بہن اگر ٹی وی کی آواز کم کر لیں، آپ کی آواز کلیش کر رہی ہے۔ ایک منٹ ٹھہریں ذرا، میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں دعا تو اصل اس کیفیت کا نام ہے، اس جذبے کا نام ہے، بہت لطیف اور پاکیزہ وہ جذبہ، جو فیلنگ ہے اور جو ارادہ جو ہوتا ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتی ہیں، نیکی کا وہ جذبہ، وہ کیفیت، پھر وہ الفاظ کی شکل جب جامہ ہم پہناتے ہیں تو وہ دعا بن جاتا ہے۔ اور یقینی طور پہ الفاظ کے ذریعے بھی دعاؤں کا مانگنا بہت ضروری ہے، اور پوری کیفیت کے ساتھ انسان دعا مانگے تو اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، اور وہاں جانے کے لیے خاص کر کے مدینہ منورہ کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کریم ضرور ایک شخص کو مدینہ منورہ کی زیارت اور الحمدللہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں درود شریف برکت سے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اس کا توڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو پوچھنا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نا ڈسیبل ہے، جیسے معذور ہے، تو وہ اس کو جب میں اٹھاتی ہوں ایسے پاس بیٹھتا ہے تو کپڑوں پہ منہ لگاتا رہتا ہے، کبھی کبھی کپڑے منہ میں ڈال لیتا ہے، تو وہ کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ دوسرا میں نے وطر کے بارے میں پوچھنا، جیسے ہم تو شروع سے یہی پڑھتے تھے کہ جیسے 3 رکعتیں ہوتی ہے، 2 پڑھ کے پھر شدت بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے جیسے وہ سورت پڑھ کے تو پھر پڑھتے ہیں دعائے قنوت۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو نا جو شام کی نماز کے ساتھ مشابہ ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ 3 پتہ نہیں پڑھ کے تو پھر سلام پھیرنا ہے، یا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس کا مجھے صحیح طریقہ بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔
تو میری بہن بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے سوالات کا. اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے آپ تمام بھائی بہنوں کو. تو پہلا سوال تو میری بہن نے وہی حج کے حوالے سے کیا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میری ایک تو دعا آپ خود کریں, دوسرے کثرت سے درود شریف پڑھیں, دوسرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں, اور سب سے جو بڑھ کے کہ اعمال صالحہ کی فرائض کی پابندی کریں. فرائض کی پابندی, جو نمازیں ہم پر فرض ہیں, جو چیزیں ہم پر فرائض کے حوالے سے ہیں ان کی پابندی ہو, حرام سے اجتناب ہو, اور ساتھ ساتھ دعا ہو. اللہ کریم آپ کو اور سب کو, ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی اللہ کریم زیارت نصیب فرمائے. اچھا, دوسرا سوال بھائی نے پوچھا, بہن نے پوچھا ہے کہ کالا جو جادو اس کا توڑ کیا ہے. دیکھیں, جادو اور سحر کالا ہو یا کسی اور بھی کلر کا ہو, بہرحال جادو کی پھر مختلف قسمیں ہیں. سحر کی اچھا میں عرض کرتا ہوں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سادہ الفاظ میں تقوی کا کیا مطلب ہے, اس کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں بیان کر دیں پلیز. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. تو کالے جادو کے حوالے سے میری بہن, ایک تو یہ ہے کہ جادو برحق ہے, سحر برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. توڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصل میں ہماری یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو بہت سمپل جو چیزیں ہوتی ہیں, جس کا حل, جس کا سولوشن بہت سمپل ہے, اس کی طرف ہم لوگ مائل نہیں ہوتے, متوجہ نہیں ہوتے. جو مشکل ترین جو طریقہ ہے اس کی طرف ہمیں وہ لوگ جو لے جاتے ہیں, جو اس حوالے سے جو دکاندار لوگ ہیں, جو اس قسم کی وہ اللہ اکبر جعلی قسم کے لوگ ہیں, جن کے حوالے سے بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ آئیے, تشریف لائیے, اور یہ بہرحال آپ کو زیادہ پتہ ہے اس حوالے سے. تو جو سنت طریقہ ہے, جو نیچرل طریقہ ہے, وہ یہ بتلایا گیا کہ دیکھیں ہر نماز کے بعد آپ نے جو مسنون دعائیں یا جو صورتیں ہم نے بتائی گئی, یقین کریں آپ کی یہ اتنی مؤثر دعائیں ہیں. ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینا, آپ نے سورۃ الفلق پڑھ لینا, سورۃ الناس پڑھ لینا, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو, صورتوں کو پڑھ کے آپ اپنے ہاتھ میں آپ بلو کرتے, اور پھر اس ہاتھ کو پورے سر سے لے کے پورے جسم پہ آپ پھیر لیتے, رب کر لیتے تھے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد خود بھی ایسا کریں, بچوں کو جب بھی آپ اپنے اوپر دم کریں, بلو کریں, بچوں پر بلو کر دیں. دنیا بھر کی مصیبتوں سے, نظر بس سے, ان چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے, آپ کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ زیادہ خطرناک قسم کا کوئی کی تکلیف ہے, تو آپ اس کے جو اچھے ماہر قسم کے جو لوگ ہیں, ماہر قسم کے, جعلی نہیں, جو حقیقی لوگ ہیں, جو سنت کے پابند ہیں, علماء ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, پروفیشنل دکاندار نہیں, یاد رکھیں اس کو, اللہ والے لوگ, جو تقوی والے لوگ ہیں, اللہ اکبر علم والے لوگ ہیں, عمل ان کے پاس آپ جائیں, ان سے آپ پوچھیں, ان سے آپ اس حوالے سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ میری بہن نے پوچھا ہے معذور بچہ. دیکھیں معذور جو بچہ ہے نا, لعاب کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے, یعنی منہ میں اگر کپڑا لے لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں, نہ آپ کے وضو میں فرق آتا ہے, نہ آپ کی پاکی ناپاکی میں کوئی فرق آتا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کوئی آپ کی پاکی پر یا کپڑے کی پاکی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کپڑا آپ کا بدستور پاک ہے, چونکہ یہ چیزیں منہ کا جو لعاب ہے یہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بچہ ہے الحمدللہ, اللہ اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے. اس کے بعد میری بہن نے وطر کی نماز کے بارے میں سوال کیا. میری بہن, وطر کا جو طریقہ ہے, ایک وہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں, حنفی المسلک لوگ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا وہی طریقہ ہے کہ تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں, سورت پڑھ کے, قرآن سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد, سورت پڑھنے کے بعد ہم جو ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں, پھر اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا وہ طریقہ ہے جو ہمارے دوسرے بھائی حنبلی لوگ پڑھتے ہیں, شافعی لوگ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن دونوں صحیح طریقہ ہے, دونوں میں سے کسی ایک کو غلط کہنا نامناسب ہے. یہ جو بھی آپ کو بتا رہا ہے, اللہ کریم اس کو ہدایت دے, اور ہم سب کو اللہ سمجھ دے, فہم دے. کسی ایک طریقے کو غلط کہنا کہ آپ جو طریقہ, جس طریقے سے ہم لوگ پڑھنے یعنی آپ پڑھنی ہے وہ غلط ہے, اور وہ طریقہ صحیح ہے جو وہ پڑھنے ہیں, یہ کم علمی کی بات ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے, دیکھو علم کی شان یہ ہے کہ جس شخص کے اندر علم آتا ہے نا, علم نالج, جس شخص کے اندر علم آتا ہے, علم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے. سوچ میں وسعت, بہت گنجائش, اس کے ظرف میں وسعت پیدا ہوتی ہے کہ سب کو برداشت کرنا,
تحمل کا مظاہرہ کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سب کی رائوں کا احترام کرنا، یہ علم، صاحب علم ہونے کی علامت۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں تنگی ہوتی ہے، یہ تنگی کی علامت۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کو، اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی۔ سورۃ مریم میں آتا ہے بنت ہارون، حالانکہ جڑی ہارون علیہ السلام میں بہت پہلے فوت ہو چکے، بڑا عرصہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جی سوال نہیں سمجھا آپ کا، میں پھر دوبارہ عرض کریں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے، سورۃ مریم میں 28 ہاں آتا ہے کہ بنت ہارون، یعنی مریم کے بارے چاہ کے بنت ہارون، یعنی کہ ہارون تو میں کہ پہلے فوت ہو چکے سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے بعد سوال کیا ہے ایک بھائی نے کہ تقویٰ کیا ہے، سادے لفظوں میں سمجھا دیا جائے۔ تقویٰ کا جو ترجمہ ہے، دیکھیں ہم لوگ عام طور پہ ہم کرتے ہیں ڈرنا، اور اصل جو ترجمہ ہے بچنا، یعنی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا، اور ظاہر ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے اسی سے بچتا ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے نا، اس سے آدمی بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں بہت سے خطرناک جو جانور ہیں، انسان اس سے ڈرتا ہے تو اس سے بچتا ہے۔ سانپ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، آگ سے آدمی ڈرتا ہے تو اس سے بچتا ہے بہت قریب جاتے ہوئے۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرنا کہ نافرمانی نہ ہو جائے، پھر اس سے بچنا نافرمانی کرنے سے۔ بہرحال اس میں سب سے جو آسان سمجھانے کے حوالے سے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ بتائیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، بہرحال آپ کا حکم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو کون بتا سکتا ہے، آپ خود علم کے پہاڑ ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ نے زیادہ سمجھا اسلام کو میرے مقابلے میں، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو چھوٹا سا اور بہت تنگ راستہ ہو، اور راستے کے دونوں طرف درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں اور کانٹے دار شاخیں ہوں، اور چھوٹی سی پگڈنڈی ہے، چھوٹا سا راستہ جس سے آپ گزر رہے ہو، تو ایسے راستے سے آپ کیسے گزریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے راستے سے ظاہر ہے کہ راستہ بھی تنگ ہو، مختصر سی پگڈنڈی ہو، اور دونوں طرف شاخیں ہوں پھیلی ہوئی، اور وہ ایسی شاخیں جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے راستے سے گزرنے کے لیے بہت ضروری ہے گزرنے والا اپنے کپڑے کو سمیٹ لے، بہت بچ کر گزرے تاکہ کانٹوں میں اس کے کپڑے نہ پھنسیں۔ تو فرمایا کہ بس یہی تقویٰ۔ اچھا، ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں پھر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں میرا ایک سوال ہے، پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ تہجد کی سنتیں ہوتی ہیں یا نفل ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز سے فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے پڑھنا ضروری ہے، یا کس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنی بھی ہیں، جیسے تہجد کی نفلیں ہیں یا سنتیں ہیں، یا کوئی اور بھی جیسے اشراق کی ہیں، یہ سنتیں ہیں یا نوافل ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ جس کہ میں نے عرض کیا کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ پاک کی بغاوت سے بچتے ہوئے، جس راستے سے ہم چل رہے ہیں دونوں طرف ہمیں خاردار شاخیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دینے والے، اللہ کی بغاوت کی طرف بلانے والے۔ ایک تو شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے چاروں طرف جو صورتحال ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے بہت سے داعی موجود ہیں۔ تو ایسے راستوں سے بچ کر گزرنا، بچ کر نکل جانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو روکنا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات کا حاصل قرآن نے تقویٰ بتلایا۔ تمام عبادات کا، آپ نماز کیا، ابھی روزہ کا موسم گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بار سنا ہوگا آپ نے کہ لعلکم تتقون، قرآن نے روزے کا تذکرہ، روزے کا فلسفہ بتانے کے بعد یہ بتلایا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، مقصد روزہ، مقصد رمضان کیا ہے، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔
تو یہ جو پرہیزگاری ہے نا، یہ جو تقویٰ ہے، جس کو آپ عمل صالح بھی کہہ سکتے ہیں، پرہیزگاری بھی کہہ سکتے ہیں، تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، احتیاط بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایسی نعمت ہے جسے یہ حاصل ہو جائے نا کہ سمجھیں پھر اس کا بیڑا پار۔ اس لیے قرآن نے جا بجا تقوی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان للمتقین مفازا، اے لوگوں اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں، جنت ہے، پھر جنت کی نعمتیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جنت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی والوں کو جنت کی طرف ہنکایا جائے گا، جنت کی طرف ان کو بھگایا جائے گا، جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، ایک جگہ فرمایا کہ اصل جو اچھا انجام ہے وہ تو متقی لوگوں کا ہے، تقوی والوں کا ہے۔ اب تقوی کیا ہے بھائی میرے، کہ تقوی محض صرف ایک کسی مخصوص عمل کا نام تقوی نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے ساتھ گزر رہی ہو، حکم کی تعمیل، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل، یہ تقوی ہے۔ عمل صالح کا نام تقوی۔ ایسا نہیں کہ تقوی کا جسے ہم نے آج جو تقوی کا نام رکھا ہوا ہے نا، کہ خاص لباس ہو اور ایک خاص انداز ہو، اس کو ہم تقوی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت پرہیزگار ہیں۔ بھائی کیوں؟ ان کی بہت بڑی ٹوپی ہے، بہت پرہیزگار ہیں، ان کا بہت اچھا کپڑا ہے، نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی، 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی عبادات، آپ کی عقائد سنت کے مطابق و شریعت کے مطابق، سب سے پہلی جو چیز آپ کا عقیدہ سنت کے مطابق و شریعت کے مطابق، آپ کی عبادات، آپ کی اخلاق، آپ کی معاملات، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی۔ تو گویا تقوی ایک ملکہ کا نام ہے، تقوی ایک اسپرٹ کا نام ہے، تقوی ایک اللہ اکبر اتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ جسے حاصل بتائیں نا، پورا مہینہ جو ہم نے گزارا عبادات کے ساتھ، کیوں؟ کس چیز کو پانے کے لیے؟ تقوی کو پانے کے لیے۔ بہرحال اللہ کرے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ چکی ہو، اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سورہ مریم کے اندر جو آیت ہے نا کہ یا اخت ہارون، جب حضرت مریم علیہ الرضوان تشریف لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گود میں تھے، اب ظاہر ہے کہ یہ خر قیادت معجزانہ انداز میں اور کرامتی انداز میں اللہ پاک نے جو بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت مریم علیہ الرضوان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، جب اپنی قوم میں تشریف لائیں تو قوم کے لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا، بہت شور مچایا، اور ایک صاحب نے یہ تک پوچھا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تو تمہارا خاندان ایسا تھا معاذ اللہ، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ بہرحال پورا ایک واقعہ ہے سورہ مریم میں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اس واقعے کو۔ تو بھائی کیا سوال یہ ہے کہ مریم علیہ الرضوان کو اخت ہارون کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے کیا راز؟ تو بھائی میرے، اس میں مفسرین حضرات نے 2-3 روایتیں نقل کی ہیں، 2-3 باتیں اس حوالے سے بتلایا۔ ایک تو یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایک اس حوالے سے کہ ان کی کنیت ان سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی باپ دادا کے حوالے سے، جو آپ یہاں بھی دیکھیں آج کل سرنیم چل رہا ہوتا ہے، تو سرنیم کا مطلب نہیں کہ اس شخص کو آپ اس کے نام، سرنیم سے مراد یہ کہ اس کی کنیت جو ایک چین، ایک نسلاً بعد نسل در نسل جو چلا آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی کنیت جا کے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے انہوں نے اس لیے ہارون کہا۔ دوسرا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، کہ ہارون علیہ السلام ان کے خاندان میں کوئی بزرگ گزرے ہوں گے، ان کی طرف نسبت کر کے کہ اے ہارون کی بہن، یا ان کے کوئی بھائی ہوں گے کسی رشتے میں۔ تو 2 روایات اس میں آتی ہیں، یا تو ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تاکہ ان کی کنیت ہارون علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کے خاندان میں اتنے بڑے نبی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، آپ تو ان کے خاندان کی ہیں، آپ تو ان کے قبیلے سے ہیں، آپ تو ان کے رشتے سے ہیں، آپ تو ان کی رشتہ دار ہیں۔ اس حوالے سے واسطہ دیا انہوں نے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ جو تہجد کی جو نماز، یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے یا سنت؟ دیکھیں میری بہن، نمازوں کی عبادات کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز کا یعنی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری فرض کی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ تہجد فرض نہیں ہے ہم امت کے لیے، اس لیے جب فرض نہیں ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ غیر فرض کے کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ہم ڈالیں گے۔ تو غیر فرض کے کیٹیگری میں ظاہر ہے کہ واجب بھی نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔
پھر یا تو سنت ہے یا نفل ہے. بعض لوگ اسے سنت کہہ دیتے ہیں, بعض نفل کہہ دیتے ہیں. تو نفل ہی کہی جاتی ہیں چونکہ نفل نماز, نفل کے مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ایکسٹرا, یہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں گی تو بہت اچھی بات ہے, نور علی نور ہے, اس کے برکات آپ کو ملیں گی, رحمتیں ملیں گی. اور جو وقت ہوتا ہے تہجد کا نہایت ہی اللہ اکبر مخصوص وقت ہوتا ہے, جس وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں رات کے آخری پہر میں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں, اللہ پاک کا کرم متوجہ ہوتا ہے. تو بہرحال تہجد کی نماز نفل ہے. اور یہ ہے کہ تہجد کی نماز میری بہن اس وقت تک آپ پڑھ سکتی ہیں جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو چکا. جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک جس طریقے سے آپ سحری کھا سکتی ہیں, اسی طریقے سے آپ تہجد بھی پڑھ سکتی ہیں. جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, صبح صادق ہو جاتا ہے, اس وقت فجر کا وقت جب شروع ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ تہجد نہیں پڑھ سکتی, اب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین, اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شوال کے مہینے کے اعمال کیا ہیں. شوال کے حوالے سے جو سب سے مشہور عمل ہے, جو حدیث میں نے خطبے میں بھی عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان, کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے, فَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال, پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, فرمایا کانا کصیام الدہر, وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے پورے سال روزے رکھے. دوسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال, عجیب بات ارشاد فرمائی کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اللہ اکبر, قربان جائیے. فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے اگر رکھ لے, فرمایا کہ خرج من ذنوبہ, وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ, جیسا کہ کوئی بچہ اپنی پیدائش کے دن پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک صاف مجلہ مشفع ہوتا ہے, ایسا ہی وہ روزے دار جو شوال کا 6 روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے ہاں وہی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے والے دن میں گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. آپ قربان جائیے, اللہ پاک نے ناظرین ہمیں اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی, اتنی پیاری شریعت, اتنی پیاری اس کی تعلیمات, اتنی پیاری اس کی تعلیمات. دیکھیں ہر وقتاً فوقتاً اس قسم کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے, وقتاً فوقتاً اس قسم کے ہمیں حوصلے دیے گئے ہیں, ہمیں انکرج کیا جاتا رہا ہے کہ میرے بندوں اصل تمہاری زندگی یہی, اللہ پاک کی طرف ہمیں متوجہ کیا جاتا رہا. اب دیکھیں رمضان گیا, اب شوال کا مہینہ آیا, شوال میں بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں رکھی. کتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ نے 6 روزہ رکھنا ہے, اور فرمایا کہ 6 روزہ رکھنے کے بعد گویا کہ تم نے 12 مہینے روزے دار تم کاؤنٹ ہوں گے اللہ کی نظر میں, چونکہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے. تو گویا 1 مہینہ جس نے روزہ رکھا تو گویا اس نے 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر اسے اجر مل گیا. 2 مہینہ جو باقی رہ گیا تو 6 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں تو 60 بن جاتے ہیں. تو گویا 12 مہینہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی یہاں تمہارا شمار 12 مہینے روزہ رکھنے والے کی طرح ہو, تو یہ 6 روزے اور تم نے رکھ لینے, 6 روزے. اللہ کرے کہ ہمیں اس کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین دعا ہے میری کہ جتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں یا بیماریوں سے شہید ہوئے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے, اللہ سب کی بخشش و مغفرت ہو. انشاءاللہ پھر سنڈے کے دن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.